السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو عورت کی ایک کہانی سناتی ہوں، عورت کی زندگی کی ایک کہانی۔ نہیں، ہر وقت کھانا کھانے کی بات، آج بس صرف یہ ایک کہانی سن لو آپ سب۔ ایک عورت 50 سال کی عمر کی ہو چکی تھی اور اچانک ہی کوئی بیماری لگنے سے ایک ہی ہفتے کے اندر وفات پا گئی۔ اس کی ایک دوست کہتی ہے کہ میں نے 2 مہینوں کے بعد اس کے گھر فون کیا تاکہ حالات جان سکوں، کیونکہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ بہت پریشان ہوں گے کیونکہ ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں اور آخری ٹائم تک وہ گھر بھر کی ہر چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ ساس سسر کی دیکھ بھال، بیماری، بچوں کی پرورش، رشتہ داروں کا خیال۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میرا گھر میرا محتاج ہے، میرے شوہر چائے کافی تک نہیں بنا سکتا۔ وہ کہتی تھی کہ میرا شوہر تو چائے کافی تک نہیں بنا سکتا، میری فیملی ساری مجھ پر انحصار کرتی ہے۔ لیکن ان کو افسوس بھی ہوتا تھا کہ کوئی ان کی خدمت، ان کی قربانیوں کو نہیں سراہتا تھا۔ تو ان کی دوست نے ہی حال چال پوچھنے کے لیے فون کیا کہ کوئی پریشانی تو نہیں یا کوئی مدد تو نہیں چاہیے۔ اس کے اچانک چلے جانے سے اس کا شوہر تو نڈھال ہوگا، سب ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ فون بجتا رہا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ دوبارہ کچھ دیر بعد جب کال کی تو انہوں نے معذرت سے کہا کہ وہ کلب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹینس کھیل رہے تھے، اپنی جاب پوسٹنگ بھی اپنے شہر کروا لی ہے تاکہ سفر کی تکلیف سے بچ جائیں۔ عورت کی دوست نے پوچھا کہ کیا سب ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ کہنے لگے کہ انہوں نے ایک خاتون ملازم رکھ لی ہے جو کھانا پکانے اور گروسری وغیرہ بھی کر دیتی ہے، یعنی گھر کے ساز و سامان کے لیے جو ہوتی ہیں ضرورت کی چیزیں، وہ بھی وہی عورت یعنی ملازم وہی لے کر آ جاتی تھی۔ تو والدین کی دیکھ بھال کے لیے بھی فل ٹائم افراد رکھ لیے، بچے بھی ٹھیک ہیں۔ دوست کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ یاد کرنے لگی کہ یہ ہماری اسکول کی ری یونین میں بھی صرف اسی لیے شریک نہیں ہو سکی تھیں کیونکہ ان کی ساس کو عین ٹائم پر ہلکی سی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور اپنی بھانجیوں کی شادی میں بھی اسی لیے شریک نہیں ہوئی تھی کہ گھر پر مرمت کا کام چل رہا تھا۔ وہ بے شمار تفریحات اور تقریبات اسی لیے چھوڑ دیتی تھیں کہ بچوں کے امتحانات ہو رہے ہوتے تھے یا شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ لیکن آج کہیں پر اس کا نام نہیں لیا جا رہا تھا۔ یہ سوچ کے اس کی دوست کی آنکھوں میں آنسو آتے چلے جا رہے تھے۔ سب کاموں کے لیے نئے لوگ آ گئے تھے۔ یہ کہہ کر اس کو بے وقت ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ تم نہیں ہوگی تو کوئی اور آ جائے گی یا پھر کوئی نوکرانی رکھ لی جائے گی، بلکہ اس کو مان دینا چاہیے، ہی کسی عزت دینا دیتا ہے جن کی وہ خواہش مند ہو عزت کریں اور حقدار وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس پہ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی عزت کی جائے، تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کوئی کر سکے۔ مرد خود عزت کرے گا بیوی کی تو سب کریں گے۔ تو یہاں پر بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عزت دینے سے عورت کی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے تو اس کی صحت بحال رہتی ہے۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی جب روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اٹھ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ اکثر سیانے کہتے ہیں کہ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہے تو 1 ماہ بیوی کو میکے بھیج دیں، کھانا پکانے کے لیے ایک خانسامہ رکھ لیں، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھ لیں، کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی، بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک آیا، گھر کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار، اور ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے ایک بیوی چلا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیویوں کی قدر کیجیے، اہلیہ نفسیاتی بیمار نہ ہو، آپ کی بیوی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود صحت مند رہے، آپ کے بچے بھی
اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں تو کوشش کیجیے کہ آپ کی طرف سے